السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا 1 گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی اور صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد کی منظوری۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ امریکہ سے تناؤ میں اضافے سے پاکستان کی معاشی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ 9 سال تک جاری رہنے والی عدالتی کارروائی کے بعد بینظیر بھٹو قاتل کیس کا فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔ جنوبی ایشیا ممبئی میں طوفانی بارشوں سے 6 افراد کی ہلاکت اور معمول کی زندگی درہم برہم ہونے کے بعد حالات میں سدھار، سڑک، ریل اور فضائی خدمات جزوی طور پر بحال۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ اور دوسری اہم خبروں میں تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم نے کہا ہے کہ روہنگیا نسل کے 18,000 افراد نے پچھلے ہفتے بنگلہ دیش جانے کے لیے سرحد پار کی ہے، جبکہ ہمسایہ میانمار میں عسکریت پسندوں اور فوج کے درمیان تازہ ترین لڑائی چھڑ گئی ہے۔ عراقی فورسز ایک چھوٹے سے قصبے آل بادیہ پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کر رہی ہیں، جہاں تل افار سے فرار ہونے والے داعش کے جنگجو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج نے جو سعودی عرب میں جمع ہیں، سالانہ حج کے ارکان پورے کرنے کے لیے مکہ سے منا کا سفر کیا ہے، جہاں وہ قریباً 5 روز قیام کریں گے اور سنت رسول کے مطابق عارضی خیموں میں قیام کریں گے، اور جمعرات کے روز عرفات اور مزدلفہ جائیں گے، جہاں کا مختصر قیام حج کا رکن اعلیٰ ہوتا ہے۔ امریکی نیوی بدھ کے روز دفاعی نظام کی ایک آزمائش کے دوران درمیانی مار کے ایک بیلسٹک میزائل کو کامیابی سے نشانہ بنا کر مار گرایا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ شمالی کوریا کی جانب سے تازہ ترین بیلسٹک میزائل تجربے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اور امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ مخلوط جنس کے افراد کے بارے میں جو فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، موجودہ پالیسی برقرار رہے گی، جبکہ پینٹاگون یہ جائزہ لے گا کہ مخلوط جنس کے لوگوں کی فوج میں بھرتی پر پابندی کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے پر کس طرح عمل کیا جائے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے صدر ٹرمپ کی طرف سے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ کی نئی افغان پالیسی کے خلاف ایک متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی نے امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی اور صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ امریکی انتظامیہ کی خطے سے متعلق نئی پالیسی پر بدھ کو قومی اسمبلی میں بحث کے بعد وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایوان میں قرارداد پیش کی، جس میں حکومت سے کہا گیا کہ وہ امریکہ سے کسی بھی وفد کی پاکستان آمد یا پاکستانی عہدیداروں کے دورہ امریکہ کی منسوخی پر غور کرے۔ Consider the postponement of any visits by US delegations to Pakistan or by Pakistani delegations officials to USA. Consider suspension of cooperation with US, particularly the provisions of ground and air lines of communication, GLOCs and قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت پاکستان امریکہ سے تعاون، خاص طور پر زمینی اور فضائی رابطوں کی معطلی پر بھی غور کرے۔ تاہم متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں ایوان نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستان باہمی احترام کے اصول پر امریکہ سے تعمیری رابطوں کے لیے پرعزم ہے۔ قرارداد میں افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن کے اس بیان کو بھی مسترد کیا گیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئٹہ اور پشاور میں افغان
طالبان کی شورا موجود ہے۔ قومی اسمبلی سے منظور کی گئی قرارداد میں پاکستان سے ملحق افغان صوبوں میں داعش اور دیگر شدت پسند تنظیموں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان، امریکہ اور اس کی اتحادی فورسز سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں۔ قومی اسمبلی میں بحث کے دوران مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ صرف قومی اسمبلی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو یک زبان ہو کر واضح بیان دینا چاہیے۔ ہمیں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے خدا نخواستہ کوئی جنگ چھڑنے لگی ہے، مگر دوسری طرف ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس بیان کو لینا چاہیے۔ ہم بالکل محاذ رائی نہیں چاہتے، ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے، ہم تعاون چاہتے ہیں تمام بیرونی طاقتوں سے بشمول امریکہ کے۔ افغانستان میں امن امریکہ سے زیادہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ہم تعاون چاہتے ہیں مگر یہ تعاون پاکستان سے کوئی یک طرفہ ایکسپیکٹ نہ کرے، یہ تعاون یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ ملک کے سابق وزیر خارجہ اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے ایوان میں جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے الگ ہونے کی پالیسی مسئلے کا حل نہیں۔ This engagement, in my view, is not a solution. We cannot remain disengaged. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طویل مشاورتی عمل کے بعد گزشتہ ہفتے افغانستان اور خطے سے متعلق اپنی انتظامیہ کی نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے محفوظ ٹھکانوں پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ صدر ٹرمپ نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ وہ تنظیمیں جو امریکی شہریوں کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان ان کو اپنی سرزمین پر پناہ دیتا آیا ہے۔ دوسری جانب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بدھ کو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر قیادت ہوا، جس میں امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی اور اس سے متعلق پاکستان کی جوابی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں ملک کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کا یہ دوسرا اجلاس تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے بعض اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسی کی تبدیلی سے پاکستان کی معیشت پر اثرات پڑ سکتے ہیں اور اسے غیر ملکی قرضوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی ایک رپورٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی اور اس میں پاکستان سے متعلق تنبیہ کے تناظر میں ایسے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اگر امریکی رویت بدلتا ہے تو پاکستان کے لیے خاص طور پر اقتصادی شعبے میں مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان کو پہلے ہی بجٹ خسارے سمیت متعدد مالی مشکلات درپیش ہیں اور بدلتی ہوئی غیر موافق صورتحال میں اس کے لیے ادائیگیوں کا توازن بھی پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس بارے میں بھی غور کیا گیا اور وزارت خزانہ کے عہدیداروں نے صورتحال سے متعلق وزیر اعظم سمیت وفاقی وزراء کو آگاہ کیا۔ مزید برآں امریکی پالیسی میں تبدیلی سے پاکستان کے عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جیسے بین الاقوامی قرض خواہوں کے ساتھ تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ معاشی امور کے ماہر قیصر بنگالی ان خدشات کو جائز قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال ایسی نہیں کہ وہ بیرونی امداد پر انحصار کیے بغیر چل سکے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو اس کے لیے مزید معاشی دباؤ کا سبب ہے۔ پہلے ہی پاکستان مالی مشکلات کا سامنا ہے کافی شدید ہے، اور امریکہ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ۔ اگر وہاں انہوں نے کوئی سختی کر دی تو اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے تو وہ مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ تو مستقل ایڈ کی تو ضرورت ہے، پاکستان کو یقیناً IMF کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر IMF کوئی سخت رویہ پاکستان کے ساتھ اختیار کیا تو مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تاریخی طور پر بھی پاکستان کو امریکہ سے بالواسطہ اور بلا واسطہ ملنے والی معاونت اس کی اقتصادی مشکلات کو کم کرنے میں کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ ماہ ہی اتحادی اعانتی فنڈ کی مد میں پاکستان کے لیے $5 کروڑ کی رقم یہ کہہ کر روک دی تھی کہ اسلام آباد اپنی سرزمین پر خاص طور پر دہشت گرد گروپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف اطمینان بخش کارروائیاں نہیں کر رہا۔ سابق مشیر خزانہ اور اقتصادی امور کے تجزیہ کار سلمان شاہ کے خیال میں صدر ٹرمپ کی نئی پالیسی کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والا تناؤ فی الحال اتنا شدید نہیں کہ جس سے تعلقات کے منقطع ہونے کا خطرہ ہو۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حالیہ تناؤ کو جس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ ان کے بقول غیر ضروری ہے۔ پاکستان کا ہمیشہ ایک ڈیپینڈنس رہی ہے، پچھلے کئی سالوں سے 12-13 پروگرامز ہم IMF کے ساتھ
کر چکے ہیں اور آگے چل کے بھی ہو سکتا ہے کرنے پڑے، تو وہ کوئی اتنی اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری آپ کی ونربلٹی بن چکی ہے جو پہلے نہیں تھی، وہ تو کام چلتا رہے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کا جو تعلقات ہیں پاکستان سے وہ رپچر ہونے نہیں جا رہے، وہ ری ایگزامن ہو رہے ہیں اور اس میں ڈسکشنز ہوں گی، کچھ لو کچھ دو کے بیسس پہ آگے چلیں گے، کیونکہ دونوں کے لیے ایک قسم کا ناممکن ہے اپنے تعلقات کو رپچر کرنا۔ سلمان شاہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ افغانستان کے معدنی ذخائر کی بنیاد پر جنگ سے تباہ حال اس ملک کی اقتصادی حالت کو مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں، اور ان کے بقول پاکستان اس شعبے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کی راہ نکال کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن تجزیہ کار قیصر بنگالی اس بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں جنگ کی صورتحال ہے وہاں معدنیات سمیت کسی بھی صنعت کے لیے ماحول موافق نہیں ہو سکتا، لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے علاقائی ممالک خصوصاً جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں سے مل کر مسئلے کا قابل عمل حل تلاش کرے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم نے کہا ہے کہ روہنگیا نسل کے 18,000 افراد نے پچھلے ہفتے بنگلہ دیش جانے کے لیے سرحد پار کی ہے، جبکہ ہمسایہ میانمار میں عسکریت پسندوں اور فوج کے درمیان تازہ ترین لڑائی چھڑ گئی ہے۔ میانمار کی ریاست راخائن کی لڑائی سے بچ کر متعدد بے گھر افراد کشتیوں کے ذریعے ریاست ستوے پہنچے، جہاں ریڈ کراس کے کارکنوں نے ان کو خوش آمدید کہا۔ IOM کا کہنا ہے کہ میانمار کی راخائن ریاست میں روہنگیا عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تازہ جھڑپوں کے باعث یہ انخلا ہو رہا ہے۔ تنظیم نے یہ بھی بتایا کہ لاتعداد افراد سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ بھارت کے بڑے کاروباری مرکز ممبئی میں سیلابوں کے باعث بڑے پیمانے پر لوگ شہر سے انخلا کر رہے ہیں، جبکہ کئی روز کی بارشوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنی گاڑیاں سیلابی پانی میں ڈوبی سڑکوں پر چھوڑ کر پیدل ہی جانا پڑا، جبکہ سینکڑوں افراد ریلوے اسٹیشنوں پر پھنسے ہوئے ہیں اور امداد کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھارت، نیپال اور بنگلہ دیش میں حالیہ ہفتوں کے سیلابوں میں 1,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور لاکھوں افراد کو گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ بھارت کے کئی صوبوں میں بالخصوص مہاراشٹر میں شدید بارشوں نے علاقوں میں تباہی مچا دی ہے۔ طوفانی بارشوں کا سلسلہ فی الحال تھم گیا ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ نئی دہلی سے اس بارے میں سہیل انجم کی ایک رپورٹ۔ بھارت کی اقتصادی راجدھانی ممبئی میں حالات رفتہ رفتہ معمول پر آ رہے ہیں۔ پیر اور منگل کے روز ہونے والی طوفانی بارشوں نے معمول کی زندگی درہم برہم کر دی تھی۔ ممبئی اور مضافات میں سڑک، ریل اور فضائی خدمات بری طرح متاثر ہوئی تھیں۔ گزشتہ 12 برسوں میں اتنی بارش پہلی بار ہوئی ہے۔ بعض علاقوں میں 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسکول اور کالج بند کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے منگل کی شام کو عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، جس کی وجہ سے بدھ کے روز عام تعطیل کا ماحول رہا۔ طوفانی بارشوں کے نتیجے میں اب تک 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ بدھ کے روز سڑک، ریل اور فضائی خدمات جزوی طور پر معمول پر آ گئی ہیں۔ ممبئی پولیس کے مطابق بیشتر لائنوں پر ٹرین خدمات بحال کر دی گئی ہیں۔ تاہم ممبئی کی لائف لائن کہی جانے والی لوکل ٹرینیں اپنے وقت سے پیچھے چل رہی ہیں۔ وہ ہزاروں افراد جو منگل کی شب میں مختلف مقامات پر اور دفتروں میں پھنس گئے تھے، اب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ بدھ کی صبح کو منگل کے مقابلے میں کم بارش ہوئی، تاہم مزید بارشوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ NDRF کی 5 ٹیمیں راحت رسانی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ بحریہ نے اپنے غوطہ خور اور ہیلی کاپٹروں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے کیڈٹ مختلف علاقوں میں کیمپ لگا کر متاثرین کو کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے عارضی صاحبانوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ طویل مسافت کی 6 ٹرینوں سمیت 16 ٹرینیں منسوخ کی گئی ہیں۔ بدھ کے روز 5,000 میٹرک ٹن کوڑا ہٹایا گیا۔ BMC کے کمشنر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بخار، سر درد اور قے آنے کی صورت میں فوری طور پر اسپتالوں کا رخ کریں۔ BMC کے 30,000 کارکن پانی کی نکاسی اور ملبوں کی صفائی میں مصروف ہیں۔ ممبئی میں آنے والا طوفان اب گجرات کی طرف بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کونکن، گوا، مدھیہ پردیش اور سینٹرل مہاراشٹر کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بھاری بارشوں کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज ने जो सऊदी अरब में जमा हैं सालाना हज के अरकान पूरे करने के लिए मक्का से मिना का सफ़र किया है, जहां वो करीबन 5 रोज़ तक सुन्नत रसूल के मुताबिक आरजी खेमों में क़याम करेंगे और जुमेरात के रोज़ अराफात और मुज़दलिफ़ा जाएंगे, जहां का मुख्तसर क़याम हज का रुकन आला होता है। वापसी पर शैतानों को कंकरियां मारने की सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। उसके बाद उम्रे की अदायगी करते हुए वो एहराम खोल देंगे और कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देंगे। मिना में मजीद 2 रोज़ क़याम के दौरान वो बाकी शैतानों को कंकरियां मारेंगे और हज के बाकी अरकान पूरे करेंगे और यूं ये फरीज़ा 5 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। अमरीकी नेवी बुध के रोज़ दिफाई निज़ाम की एक आजमाइश के दौरान दरमियानी मार के एक बैलिस्टिक मिसाइल को कामयाबी से निशाना बनाकर मार गिराया है। ओहदेदारों का कहना है कि यह तजर्बा शिमाली कोरिया की जानिब से ताज़ा तरीन बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे के जवाब में किया गया है। अमरीकी मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल सैम गोरवे ने कहा कि बढ़ते हुए खतरात के मुकाबले के लिए हम बैलिस्टिक मिसाइल की दिफाई टेक्नोलॉजी को तरक्की देने का सिलसिला जारी रखेंगे। मंगल के रोज शिमाली कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा जो जापान के ऊपर से गुजरा। शिमाली कोरिया की तरफ से जापान की जानिब दागा जाने वाला ये ताज़ा बैलिस्टिक मिसाइल था। ज्यादातर मिसाइल जापानी समंदर में गिरे हैं। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव कर आपके लिए पेश की और वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये प्रोग्राम जारी है, तो फेसबुक लाइव से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।